بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن أردتم استبدال زوج ما كان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور اگر تم ایک بیوی کے بدلے دوسری بدلنا چاہو اور اسے ڈھیروں مال دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ واپس نہ لو، کیا اسے واپس لوگے جھوٹ باندھ کر اور کھلے گناہ سے؟ تفسیر سیرۃ الجنان۔ وآتیتم احدہن قنطارا، اور تم سے ڈھیروں مال دے چکے ہو۔ چونکہ عورتوں کے حقوق کا بیان چل رہا ہے، یہاں مزید ان کے حقوق بیان فرمائے گئے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارا ارادہ بیوی کو چھوڑنے کا ہو تو مہر کی صورت میں جو مال تم اسے دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ واپس نہ لو۔ اہل عرب میں یہ بھی طریقہ تھا کہ اپنی بیوی کے علاوہ کوئی دوسری عورت انہیں پسند آ جاتی تو اپنی بیوی پر جھوٹی تہمت لگاتے تاکہ وہ اس سے پریشان ہو کر جو کچھ لے چکی ہے واپس کر دے اور طلاق حاصل کر لے۔ کیا تم بہتان اور گناہ کے ذریعے ان سے مال لینا چاہتے ہو؟ یہ حرام ہے۔ البتہ یہ یاد رہے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 کی تفسیر میں وضاحت سے ہم خلا اور دیگر صورتوں میں مال لینے اور نہ لینے کی صورتیں بیان کر چکے ہیں، اس کا مطالعہ بھی یہاں کر لینا چاہیے۔ زیادہ مہر مقرر کرنا جائز ہے۔ اس آیت میں ڈھیروں مال دینے کا تذکرہ ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ زیادہ مہر مقرر کرنا جائز ہے، اگرچہ بہتر کم مہر ہے یا اتنا مہر کہ جس کی ادائیگی آسان ہو۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ برسر منبر فرمایا، عورت کے مہر زیادہ مقرر نہ کرو۔ ایک عورت نے یہی آیت پڑھ کر کہا، اے امیر المومنین، اللہ ہمیں دیتا ہے اور تم منع کرتے ہو۔ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے عمر، تم سے ہر شخص زیادہ سمجھدار ہے۔ اے لوگو، تم جو چاہو مہر مقرر کرو۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان انصاف اور طہارت نفس کی قدر اعلیٰ تھی۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔